مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو میرے بابا نے میری ماں پر چلانا شروع کر دیا۔ ان کو بہت بری بری باتیں سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم ایک بری عورت ہو، تم ایک اچھی عورت نہیں ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے لگا کہ شاید ان کی لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ لوگ کافی جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن فکر کی بات تو تب محسوس ہوئی جب میرے بابا نے میری ماں کو آدھی رات کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میری ماں ان کے پیروں میں بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، میں کہاں جاؤں گی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیا جائے۔ لیکن میرے بابا جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بے وقوف اور ظالم مردوں کی طرح تمہیں چلا چلا کر طلاق نہیں دوں گا، تمہارے گھر طلاق پہنچ جائے گی، پر میں بے غیرت مرد بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اس گھر میں رہنے دوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی۔ میں نے کہا کہ میری امی کو کیوں گھر سے نکال رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس قسم کی عورت ہے۔ بس یہی بات میں نے ان کی زبان پر سنی اور مجھے میرے چاچو وہاں سے دور لے گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے، ہماری خاندانی حویلی تھی، جائیداد تھی، کاروبار تھا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب میں بڑا ہوا تو میں ایک سنجیدہ انسان بنا۔ میرے اندر کوئی ہنسی مذاق والا عنصر نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو تبھی کھو دیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے بابا تو ہمیشہ کاروبار میں ہی مصروف رہتے تھے، میری امی ہی تھیں جن کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا، پر میرے بابا نے انہیں الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا، ان کو طلاق دے دی، اور شاید ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے ان کو تلاش کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسی جگہ گئی تھیں کہ ان کے پیچھے ان تک جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو تلاش کر لوں گا، آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا؟ لیکن بابا نے یہ بات کبھی نہیں بتائی۔ ان سے کئی بار پوچھا۔ میرے بابا ابھی بھی زندہ تھے، اپنے کمرے میں رہتے تھے، اب کاروبار میں دیکھا کرتا تھا۔ ان کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ان کے پاس بیٹھ کر کبھی دل کی باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، پر جیسے ہی امی کا موضوع شروع کرنے لگتا تھا تو وہ مجھے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ دیتے تھے، جیسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں یہی جاننے کے لیے اتنی دیر سے بیٹھا تھا۔ ان کو مجھ پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ بہت کوشش کی اپنی ماں کا جرم جان سکوں، بہت کوشش کی کہ ان کو تلاش کر سکوں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے بھی اس موضوع پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے لیے میرے بابا نے ایک لڑکی تلاش کر لی۔ میں تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج تک کسی نے بھی محبت کی شادی نہیں کی تھی، اور اگر میں یہ بات بابا سے کرتا تو وہ شاید مجھے جائیداد سے بھی نکال دیتے۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ جائیداد سے نکال دیں گے تو نکل جاؤں گا، نوکری کر لوں گا، لیکن جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور وہی بات ہوئی۔ جب بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور یہی کہا کہ تمہیں جائیداد سے نکال دوں گا۔ جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکال دیں، تو مجھے پہلی دفعہ میرے بابا کی آنکھوں میں ڈر نظر آیا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک ہی وارث تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں ایک دفعہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ لڑکی میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نیلم تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بابا زمانہ ساز آدمی تھے، انسان کی روح تک جھانک کر دیکھ لیتے تھے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ میں نے نیلم کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تم نے بابا کے سامنے کس طرح سے پیش آنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ وہ ایک امیر خاندان کی آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ اسے شلوار قمیص پہن کے آنا ہوگا، سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا۔ سب کچھ سمجھا کر لایا تھا، کئی دفعہ اس کی ریہرسل بھی کروائی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ مذاق کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور تم کو مذاق کی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ میں اسے سب کچھ سمجھا بجھا کر لے آیا۔ بابا کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے بابا کو سلام کیا اور اب نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب آپ کچھ ہوتے نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا نارمل ہی رہنا، زیادہ بھی سلیقہ شعار اور معصوم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بابا جو بات پوچھے ان کا آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے جواب دینا۔ ابھی تک تو وہ سب کچھ ٹھیک ہی کر رہی تھی۔ بابا نے اس سے کچھ زیادہ نہیں پوچھا تھا، یہ پوچھا کہ اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا فرقہ کون سا ہے اور وہ لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں یا نہیں۔
बस इसी तरह के सवाल करते रहे। ये भी पूछा कि तालीम कितनी हासिल की है और किस इलाके से हैं। बस इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। लेकिन हम लोग काफ़ी देर तक बाबा के साथ बैठे रहे। पहले थोड़ी देर बैठे, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद चाय पी। उसके बाद भी 15 से 20 मिनट बैठने के बाद मुझे बाबा ने कहा कि शाम हो रही है, इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ। जब मैं वापस आया तो मैंने बाबा से कहा कि आपका क्या फ़ैसला है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा। मुझे लगता था कि वो मेरे हक में फ़ैसला सुनाएंगे, क्योंकि ना तो नीलम ने कोई उल्टी सीधी बात की थी और ना ही बाबा ने उससे कोई ऐसा सवाल किया था, और जाते हुए उसके सर पर भी हाथ रखा था। ऐसा मालूम होता था कि वो उससे काफ़ी खुश थे और मुतासिर हो चुके थे, यानी हम अपने प्लान में कामयाब रहे थे। और अगले दिन मुझे बाबा ने कहा कि उस लड़की से शादी नहीं करो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, मैंने इसके तौर तरीके देख लिए हैं। मैंने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? और क्या तौर तरीके देख लिया आपने? क्या किया उसने आपके सामने? मेरे बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे पास मुझ जैसी तजर्बेकार आंखें हों तब मुझसे सवाल करना, अभी तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते हो। ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, अगर इससे शादी करोगे तो सारी जिंदगी पछताओगे। मुझे आज गुस्सा आ गया और मैंने बाबा को कहा कि आपने मेरी माँ के साथ जो बुरा किया, आपको क्या लगता है कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं? मेरी माँ भी बुरी नहीं थी, आपने उनको भी बुरा बनाया और उनको घर से निकाल दिया। उस उम्र में घर से निकाल दिया जब मुझे एक माँ की, एक दोस्त की सख्त ज़रूरत थी। आज मेरी माँ इस घर में होती तो शायद मेरा कोई भाई भी होता, कोई बहन भी होती। आपने तो दोबारा शादी नहीं की, अपनी तन्हाई में ही जिंदगी गुजार ली। लेकिन मैं कितना तन्हा रह गया, इसके बारे में आपने नहीं सोचा। मैं नीलम से ही शादी करूंगा, और अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो रखें अपने पास ये दौलत, ये जायदाद। क्या करेंगे इस दौलत जायदाद का? कल को आप इस दुनिया से चले जाएंगे और ये जायदाद लल्लू पंजू उठाकर ले जाएंगे, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर मेरी नीलम से शादी नहीं करवाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी जायदाद का और ना ही इस हवेली में रहने का। मैं नौकरी कर लूंगा और आपसे ज्यादा पैसे कमा लूंगा। मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यही बोलने का सही वक्त था, वरना कुछ और ही हो जाता। मेरे पापा खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि कर लो उससे शादी, और याद रखना तुम उस औरत के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया कि माँ बाप बच्चों को दुआएं देते हैं और मेरा बाप मुझे बद्दुआएं दे रहा है। लेकिन मैं खामोश हो गया कि चलो, कम से कम उन्होंने इजाज़त तो दे दी। शादी तमाम लवाजिमात के साथ हुई। नीलम के काफ़ी सारे अरमान थे जो मैंने पूरे करवाए, क्योंकि मैं पूरे करवा सकता था। उसे जो जोड़ा चाहिए था मैंने लेकर दिया। वो जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा ही हुआ। जैसी सजावट का उसने कहा था वैसी ही करवाई गई। जितनी रस्में उसने कहा था कि हमने करनी है, हमने सारी रस्में की। बेशक शादी एक दफ़ा होती है तो खुशी से तो करनी ही चाहिए। अब वो मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, मेरी बीवी बन गई थी। आज हमारी शादी और वलीमे के बाद पहला दिन था। मैंने उसे कहा कि इस हवेली की एक रस्म है कि तुम्हें आज सुबह उठकर सबके लिए मीठा बनाना होगा। लेकिन वो देर से उठी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देर हो गया तो क्या हुआ, जाकर मीठा बना लो। थोड़ी देर के बाद उसने टेबल पर बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर बनाकर पेश भी कर दी। सब ने तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छी बनी है। रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। मेरी बीवी से सारे लोग ही बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कहा कि तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई थी, दोबारा मेरे लिए बना दोगी? उसने कहा कि मैंने नहीं बनाई थी, मैंने तो होटल से मंगवाई थी। मैं इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि तुम्हें बताती तो तुम्हारे मुंह से कोई बात निकल जाती। देखो, रस्म भी हो गई, सारे खुश भी हो गए और सबने खीर भी खा ली। मैंने कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो कहने लगी कि नहीं, मैंने क्यों खाना बनाना था, हमारे घर में तो नौकर खाना बनाते थे। तो फिर जब एक काम नौकर कर सकते हैं तो हमें वो काम सीखने की क्या ज़रूरत है? हमें बस इतने पैसे कमाने चाहिए कि हम नौकर अफोर्ड कर सकें। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। अगर दोबारा कभी तुमसे कुछ बनाने की फरमाइश करें तो मुझे बताना, मैं इस सब में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहूँगा कि थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लो तो अच्छा है। कभी कभी होटल बंद भी होते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी हंस दी। उसने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। हमारी जिंदगी अच्छी जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शुरू शुरू में वैसे भी सब कुछ ठीक ही होता है, जब दिन गुजरते हैं तो पता चलता है। और मेरे साथ भी यही होने वाला था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। जैसे कि मैंने पहले बताया, सारा कारोबार भी मैं ही देखता था और सारे खर्चों का हिसाब भी मेरे हाथ में ही होता था। हमने एक मुंशी रखा हुआ था जो सारे बिल अदा करता था। लेकिन एक दफ़ा वो बिल मेरी नज़रों से ज़रूर गुजरते थे ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें एक बिल मेरे क्रेडिट कार्ड का भी था।
جب میں نے اس بل کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اس کارڈ سے اتنی زیادہ شاپنگ کس نے کر لی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا کارڈ تو میرے کوٹ کی جیب میں پڑا تھا، اس سے شاپنگ کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ کا کارڈ لیا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں تو میرا حق بنتا ہے، کیا میں نہیں لے سکتی؟ میں نے کہا کہ بے شک تم لے سکتی ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، لیکن کوئی اس طرح بھی شاپنگ نہیں کرتا۔ ایسا بھی کیا خریدا ہے تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ اتنا سارا کچھ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری شادی پر ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا تھا۔ نیلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہر وہ چیز تو نہیں بنائی تھی نا جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے۔ مجھے کوئی چیز پسند آ گئی تو میں نے لے لی۔ اب کیا ساری زندگی وہی چیزیں استعمال کرتی رہوں گی جو آپ لوگوں نے ایک دفعہ میرے لیے بنا دی ہیں؟ کیا میں پھر سے شاپنگ نہیں کر سکتی؟ اس بات پر میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ اچھا دکھاؤ مجھے، تم نے کیا کیا لیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیا خرید کر لائی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا خریدا ہے۔ مجھے لگا کہ بہت سارا سامان ہوگا کیونکہ بل بہت زیادہ تھا، لیکن جب وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں صرف 2 ہی جوڑے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، بس 2 سوٹ؟ اس نے کہا کہ یہ ایسے ویسے سوٹ نہیں ہے، ایک ایک جوڑا 1.5 لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، اتنے مہنگے جوڑے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی کی شادی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی کی شادی نہیں ہے، پر تم سے شادی کی ہے تو اتنے مہنگے جوڑے تو میں پہن سکتی ہوں نا، اس پوری حویلی کے مالک ہو تم، کیا تمہاری بیوی 1.5 لاکھ کا جوڑا نہیں پہن سکتی ہے؟ میں حیران رہ گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں 2 پل کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو بے شک میں تمہارے لیے بہت مہنگا جوڑا خریدتا، تم اس گھر کی اکلوتی اور بڑی بہو ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اور بلا مقصد تم لاکھوں کے جوڑے پہنتی پھرو۔ تمہیں اچھے سے اچھا جوڑا لے کر دیا جاتا ہے، وہ بھی کوئی کم قیمت نہیں ہوتا، لیکن لاکھوں کے جوڑے پہننا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب تو تم نے لے لیے ہیں، لیکن آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ میں نے بات بہت ہی طریقے اور سلیقے سے کی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی اور ایسا کوئی رد عمل نہیں دے گی۔ ویسے بھی میں نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا یا میں بہت خفا ہوں یا یہ جوڑے واپس کر کے آؤ، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی اور پورے 1 ہفتے تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے 2 غلطیاں کی تھی، ایک تو اس نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا تھا، اور دوسرا اس طرح سے استعمال کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور جب تک میں نے اسے دوبارہ سے اپنا کارڈ نہیں دیا تب تک وہ نہیں مانی۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس پر لمٹ لگا دی تھی۔ اس بات پر بھی اس نے غصہ کیا، لیکن شاید یہ سوچا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اسی لیے واپس نہیں کیا، کارڈ اپنے پاس ہی رکھ لیا اور جتنی لمٹ لگی تھی اتنی شاپنگ کر لی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں کھانے پینے کا اچھا سا اہتمام کر لے، میرے کچھ دوست ہیں جو کھانے پینے پر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ دوست تم سے بھی ملیں گے، اس لیے خود بھی ذرا سا تیار ہو جانا، لیکن طریقے اور سلیقے سے، ان کی بیویاں بھی ساتھ آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا۔ میری بیوی نے کھانے کا بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ فضول خرچ تھی اور اس نے زیادہ ہی پیسے لگا دیے تھے، لیکن کھانا بے شک بہت اچھا بنایا تھا۔ کھانا تو بہت اچھا بنا تھا، میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے خوشبو سے ہی اندازہ ہو گیا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے، لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کی بازو نظر آ رہی تھی اور باقی جسم بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے میرے دوستوں کے سامنے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے سلام کیا، میرے دوستوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنی بیویوں کو ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری بیویاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے جلدی جلدی عورتوں کو ایک کمرے میں کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھانا، ہم دوست یار ایک ساتھ بیٹھیں گے اور کھانا بھی دوسرے کمرے میں لگوا لیں گے۔ جبکہ پہلے ایسا کوئی رواج نہیں تھا، ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا۔ میری بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا تھا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ طریقے اور سلیقے سے تیار ہونا، اور تم نے اس طرح کے کپڑے پہن لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوستوں کے سامنے جانا تھا، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تم جتنی بھی خوبصورت ہو میرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ یہ بات تم نے کیسے کر دی کہ تم ان کو اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی تھی؟ اس طرح کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ میں نے آج اپنی بیوی کو خوب ڈانٹ دیا، وہ بھی ناراض ہو گئی اور میں نے بھی اسے منایا نہیں۔ مجھے اس کا یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا تھا، میں نے یہی کیا، لیکن اسے میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی بھی صفائیاں دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے کیا تمہاری عزت بنانے کے لیے کیا،
کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کتنی عزت بنی ہوگی؟ اس طرح کی بات تو مرد خود کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بڑی عزت بنائی ہے، اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ جب تم کل اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور گھر آ کر میری تعریف کرو گے۔ میں اسے کہنے تو لگا تھا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ آج کل اس کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی میں نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے بالکل بدل گئی تھی۔ میں نیلم کے ہاتھوں بہت پریشان رہنے لگا تھا، اس کے فضول خرچوں سے تنگ آ گیا تھا، اس کی عجیب و غریب باتیں، وہ جیسے خود کو سجا کے رکھتی تھی۔ ہمارا گھر کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ کام نوکروں نہیں کرنے ہوتے تھے، لیکن ان سے کام کروانا بھی تو ضروری ہوتا تھا، نہیں تو نوکر تو اپنی منمانی کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارا گھر اتنا گندا کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ ایک دن اپنے بابا کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہوگی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو روز کھاتا ہوں، لیکن تمہیں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور آج اتنے دنوں بعد میرے کمرے میں آئے ہو، بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ گولی دے دیں، بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات تو تھی، اور بات یہ تھی کہ میں اپنی پسند کی عورت سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ میری ساری زندگی نہیں گزرے گی۔ پھر بھی سب کچھ برداشت کرتا رہا کہ فضول خرچ ہے تو برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بے وقوف ہے، اپنا آپ دکھانے والی ہے تو یہ بھی برداشت کر لیتا ہوں، شاید اس میں کوئی اجر ہو۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی چیز ملی کہ جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ وہ چیز لیے میں اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا، ان کو دکھائی تو وہ بھی ساری داستان سمجھ گئے۔ اس سے پہلے بیوی سے ایک جھگڑا بھی کر چکا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جا کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ عورت میری زندگی برباد کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کی فضول خرچیوں سے میری دولت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس نے میرے گھر کو کھنڈر بنا دیا ہے، میرے دوستوں یاروں کے سامنے اپنا آپ دکھاتی ہے، جب میرے ساتھ جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات پر خوش ہوتی ہے، نامعقول کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑتی ہے، اور اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے ہمارے وارث کی جان لے لی، اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تو کہنے لگی کہ میں ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، نہیں تو میرا وجود خراب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے تو اس کے ساتھ صرف 15 سے 20 منٹ ہی گزارے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کی عورت ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ ایک بری عورت کے اندر یہی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت نہیں کرتی، اسے مال مفت سمجھ کر ضائع کرتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، اسے غیروں سے تعریف کروانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کبھی بھی آپ کی نسل بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اگر مجبوری میں ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ یہی سب کچھ کرتی ہے جو تمہاری بیوی نے کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ کا تجربہ تھا، مجھے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں نے خود تجربہ کر کے اپنی آدھی زندگی تو برباد کر لی۔ اچانک سے میں چونکا اور میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا میری ماں بھی ایسی تھی؟ میرے بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ہاں وہ ایسی تھی، وہ پہلے ایسی نہیں تھی لیکن اس کے بعد وہ بدلنے لگی تھی، اور پہلی 2 باتوں کو میں بھی نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بعد ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ مجھے بہت سارے بچوں کی خواہش تھی، اور یہ خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی۔ جب تم اس دنیا میں آئے میں بہت خوش ہوا، میں تمہارے جیسے اور بیٹے اور بیٹیاں چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اسی لیے علاج کروانا ہوگا، یہ فی الحال ماں نہیں بن سکتی ہے۔ میں اس کا علاج کرواتا تھا اور اس علاج کی مد میں اس سے ہزاروں لاکھوں روپے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ پیسے ڈاکٹر سے لے کر تھوڑے پیسے ڈاکٹر کو دے دیتی تھی اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتی تھی۔ شاید میں اس کی یہ بات بھی معاف کر دیتا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ماں بن گئی تب اس نے اپنے آپ کو اس منصب سے کیوں گرایا؟ اور تم جانتے ہو جو کام تمہاری بیوی نے 1 دفعہ کیا ہے اس نے 7 دفعہ کیا تھا۔ اس نے ہمارے 7 بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تبھی آپ نے ان کے ساتھ اتنا بے رحمی کا معاملہ کیا تھا؟ میرے بابا نے کہا کہ اور میں کیا کرتا،
تم ہی بتاؤ، تم میری جگہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں اب آپ کی جگہ ہی تو آ گیا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، پیار سے، عزت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سمجھتی ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو اسی کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کیونکہ ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ میں نے نیلم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں اسے جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھے اپنا دیوانہ اور اپنا غلام سمجھنے لگی تھی۔ اس نے 3 مہینے کا وقت ضائع کر دیا، بلکہ اس 3 مہینے میں بھی اس نے اور بہت ساری غلطیاں کر ڈالی جن کو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اسے وجہ بھی نہیں بتائی۔ اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا کہ تم ایسا کر کے پچھتاؤ گے، کبھی خوش نہیں رہو گے، اور اس گھر سے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بابا نے میری شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی جس کا شوہر ایک حادثے میں چلا گیا تھا۔ اس سے مل کر مجھے ایسے لگا کہ اس دنیا میں اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بری عورتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے بابا کے تجربے سے سیکھنا چاہیے تھا، پر شاید میری زندگی میں بھی تجربہ لکھا تھا۔ ایک بری عورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی نیلم ہے، اور ایک اچھی عورت ایسی ہوتی ہے جیسی میری موجودہ بیوی ہے، جو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اور وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ اسے ماں بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میری نسل کو آگے بڑھائے گی، میرے بچے پیدا کرے گی۔ ایک مرد کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی، اور یہ 3 باتیں جن عورتوں میں نہیں ہوتی وہ اس دنیا کی سب سے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اور جن میں یہ 3 بری حرکتیں ہوتی ہیں جو نیلم میں تھیں، وہ کبھی بھی اچھی عورتیں نہیں ہو سکتی، اور اچھی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہیں۔